کارنامہ کرنا خبر نہ یاری پاک سلمان کو ہے ابھی سلمان ابھی جی ابھی تک مکان کا گورنر بنا دی ہے چاہتے ہونے گورنر مگر بہت ہم میں ہونے میں انہوں نے آپ اللہ پر کم رکھو گے لال سواری کی تھی دیپان دے سلمان دیپان میں ان کا بچے مکان کا شاید سے بچے تھے باقی جو بھی نام پاک سلمان کا ہے بچے کچھے تھے ان مہی جان مولانا نے گورنر بھیجنا کیا آمدنی بھی پاک سلمان کہتے ہیں میں نے گورنر وہ کا جتو سب گورنر بڑے کام کر گئے بس کوشش بھی کہیں شروع کریں واہ بات دار کی عورت کوئی تو پاک سلمان کہتے ہیں کہا تھا اسے گھر بولے شام کو سلمان نے کھوڑا حکومت جماعت کو نکلے آج رات کا چوری ٹھیک ہے نہیں کریں آپ کے میرے شروع ایک کچھ کٹ ہے پاک سلمان نے کچھ کچھ اپنے مجھے سارے شاہد کا جنہ سارے کچھ آگے پاک سلمان کتا کچھ آج رات اپنے جو اس کا ہاتھ کرنے نو چلا کے کھڑا پر جو اس کو کہتے ہیں کہ جو خیال ہلے کہ کچھ خیال سیکھتے ہوئے بہت والا کو پکڑتے گئے پاک سلمان جو اللہ جی مہربانی کرو سجی توبہ اسن تو بھی کتا بھی دیتے پاک سلمان سے تو پہلی غلطی بات ایسی بات ہو رہی ہے اسے بجائے نہیں ہے گورنر اسا حوالہ تھا بڑی مشکل چیز ہے ایک دیوا ہوتا ہے تو گورنر ہے میں نے گھر والا باقی تو مجھے نہیں پڑھ سکے گا میں خدا میں نے کچھ نہیں کر دوں وہ کہ نا خدا نے میں پڑھ دیا مہربانی کرو بتائے کہ چلو انہیں بھیجا نمبر کو کمبر بند کہیں بتا کر اگر آپ علم گورنر اگر آپ مجھے میں نہیں آتا واقعی آپ میں نہیں آتا تیجی نمبر دیا کار کمانے کے جہاں میں گھر بتائی دکان دیا دیکھا دوسری ہوتی گاؤں سے تو میرے نام نے بٹم چاپ کے دیکھو آگیا یہ گویا سے اگر اسکول دیکھو جو ہے آدھا بتا دیا عقیدہ کو دیکھو یہ حسن حسین نانا سنیں پاک یہ نانا سنیں بس بات جو آ کر جب چل گئے سجائے جب میں بھٹ ہوئے آپ کا مگر تک لے بندہ نہیں چھڑ گئے تو اس دن مہربانی کرو میں آپ کو بھائی گوٹ کی اٹھے تھے بچے چھوڑو انہاں کا نہیں ان کا آگے لوگ کسنا سلمات پڑھو تو نظم کرو شہدہ ہوگا کیا کہا حضرت سلمان شہدہ عالم کر کے بھیجا پیشہ مردان نبی رشالات قلم ہے بنجی حمان بادشاہ نے کیتے ہوئے آلی شان مکان کالو حیثی جھوٹی دے میں چاپی ہے گزران کیمیں آپ کرے تو شاہی دل ہو رہے بس فرمان جواب دیتا ہے حاضر خود کلام جو خواتی مرد ہے لاجہ کا مہمان دین میں کم سکھا مرشید بھیجے شاہ مردان جگہ ایک لگا پیو جیتائیں کرے ختم قرآن نہیں جب گھرے کھول میں نہیں بلحانا قرآن شان نہیں ہے شان میں گا تو شان والے کا شان میں حسن کے جاکی رہے لو لو والوجان وہ میرے حقیقت فرمایا شبر میں دی آن مسلمان گھرہ میں ہوئے بہت رہو نہ بند کرو مکان کوئی نشان سہادا ہوا گھر جیسی سلمان انشاءاللہ بہے جیسے شہد میں خیمان اس جمالی کم نہیں آدھی کا مانا ایمان غلام شکیل میں ٹھیک ہے پڑھا وزن پورا ہے شاعری پوری ہے یہ سمجھ نہیں چاہیے سونی سونی سلوات پڑھو ٹھیک ہے منتہا کا شاعری میں کاغلوں کی تیرے میں گفر گئے اندھے مولانے مشین لگی تیری میں کافی رکھا مذاکرے نہیں جو شاعری نہیں ہو گئے شہر کے کافی پر میں کافی کرنے کا تو آئی گا میں کہنا کافی رکھا میں کو پڑھائی نہیں سب آپ کو ہم
لیکن نا یہ لیڈی شادی کاری اچھا خود خدا کریں گے اچھا وہ خود خدا علی کریں گے کی بات کریں گے اور میں اور میں خود ہی جواب اشارہ دے رہا ہے مولا علی کی آج پہنچی ٹھیک ہے اللہ نے آخر آپ رسول میں نے محبوب میں جی میں دو سے پسند ہوئی ٹھیک ہے کہ آج میرا دل لے کہ غریب کے میدان میں ایک لڑکے کے ہزار نبی کو چھوڑو صحابہ کرام کو چھوڑو نماز کو چھوڑو حاج کو چھوڑو شیعہ سنت کو چھوڑو ساری مت کو چھوڑو آج میں کوئی لڑکا کبھی اللہ تعالیٰ محبوب سے ٹھیک ہے اور ہاتھ میں جیسے خدا تیزار کیا جی بھی پیشتا تیزار کے خاتھ سے جلیب ہوئے وہ سب کو باقی ہو گئے اللہ کھول کے باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو شبیر مصطفیٰ ہیں سرور حسین بالکل نئی نظم میں آپ کے سامنے شروع کرنے لگا ہوں لیکن شبیر مصطفیٰ ہیں سرور حسین تھے اکبر انہی حسین سراپوں کا ذہن ہے شبیر مصطفیٰ ہیں سرور حسین تھے اکبر انہی حسین سراپوں کا ذہن ہے اکبر جہاں میں حسن کا وہ آئینہ ہے جو باہر سے مصطفیٰ ہے تو اندر حسین ہے جس کی صورت بھی مثل صورت ہو توجہ بولانی ہے جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شاہ مشرق کیا ہوگا جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شاہ مشرق کیا ہوگا جس کا اکبر رسول جیسا ہے کیا قبر وہ حسین کیا ہوگا خالق کائنات نے اپنے حبیب محمد احمد محمود کو غلط فرمایا خود یہ جسم تھا جسم والا بنایا خود یہ جان تھا جان والا بنایا خود یہ زبان تھا زبان والا بنایا اور بھائی جان اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے اپنا دل دے گا خالق کائنات نے اپنے حبیب کو بنا کے اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا بننے والے کو بنانے والے کی نگاہوں پہ نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی اس کے مقدس بدن سے پسینہ شروع ہو گیا خالق کائنات نے سوچا میرے محبوب کا پہلا پسینہ ہے ضائع نہ ہو جائے اکٹھا کر کے کائنات بنا لیتے ہیں بھائی جان اللہ نے اپنے حبیب کے سر کا پسینہ لیا عرش بنایا سینے کا پسینہ لیا لاہور قلم بنائے ہاتھوں کا پسینہ لیا فرشتے بنائے پاؤں کا پسینہ لیا زمین بنائی زمین وہ مقتل ہے جس سے اناج نکلتا ہے اور انسانیت کھاتی ہے
پڑھنے والے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ محمد کے سر کا پسینہ پسینہ، سینے کا پسینہ پسینہ، ہاتھوں کا پسینہ پسینہ، پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں کہلاتا، پاؤں کا پسینہ پاؤں کی میل کہلاتا ہے۔ اللہ نے محمد کے پاؤں کے پسینے سے زمین بنائی، جس سے اناج نکلتا ہے اور انسانیت کھاتی ہے۔ وہ ابھی تجھے شرم نہیں آتی؟ صدیوں سے محمد کے پاؤں کے پسینے کی میل کھاتا ہے، پھر کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں، پھر کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں۔ تو نبی جیسا کہاں سے ہو گیا؟ تو کلمہ پڑھنے والا، وہ کلمہ پڑھانے والا، تو دین سیکھنے والا، وہ دین سکھانے والا، تو قرآن سمجھنے والا، وہ قرآن سمجھانے والا، تو صدقے والا، وہ ہدیے والا، تو صدقے والا، وہ ہدیے والا، تو شروعات والا، تو زکات والا، وہ سلوات والا، تو راضی اللہ، وہ صلی اللہ، تو صرف اللہ، وہ اللہ ہی اللہ۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو بنایا، بنا کے سوچا کہیں تنہا اداس نہ ہو جائے، اس جیسا ایک اور بنایا اور فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دے آنا وعلی من نور الغائب۔ ایک کے 2 بنائے، 2 کے 5 بنائے، 5 کے 14 بنائے، اور اتنے طریقے سے بنائے کہ 4 اور 1 برابر ہیں 5، سمیت تو 5 پھیلاؤ تو 14۔ ہر کے کائنات نے سوچا آپ 14 تو بنا دیے ہیں، 14 کی اقرار تو بناؤ، 14 کی اولاد تو بناؤ، 14 کا قبیلہ تو بناؤ، بہتر بنتے نہیں، کم تر بناؤ تو میرے فن کی تو نہیں ہے، بہتر بنتے نہیں، کم تر بناؤ تو میرے فن کی تو نہیں ہے۔ ہر کے کائنات نے سوچا چلو ایسا کرتا ہوں 14 کو سامنے رکھ کے دوہرا دیتا ہوں۔ محمد کو دیکھ کر اکبر بنایا، علی کو دیکھ کر عباس بنایا، حسن کو دیکھ کر قاسم بنایا، سیدہ کو دیکھ کر سیدہ بنائی، دیکھتا گیا بناتا گیا، دیکھتا گیا بناتا گیا۔ 10 شعبان 42 ہجری حسین کو اللہ اکبر کی طرف سے اکبر ملا۔ 15 شعبان 42 ہجری حسین نے اکبر بہن کو دیا۔ بھائی جان 5 دن کا اکبر جناب زینب اپنے گھر میں لے آئی، بی بی نے اکبر کو جھولے میں سلایا، جھولا جھلا رہی ہیں، لوری سنا رہی ہیں، جھولا جھلا رہی ہیں، لوری سنا رہی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو۔ بی بی اکبر کا جھولا بھی جھلا رہی ہیں، لوری بھی سنا رہی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو، میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے، خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو۔ میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو، میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے، خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو۔ بی بی اکبر کا منہ جھوم کے فرماتی ہیں اکبر تیرے آنے سے پتا ہے مجھے کیا پتا ہوا ہے؟ اکبر کے لاکھے اکبر فرماتی ہیں مجھے کیا پتا ہوا ہے؟ بی بی فرماتی ہے حسین کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھ کو، بہت ہی خوش ہوں کہ تیری صورت میں اپنا نانا ملا ہے مجھ کو۔ بہت ہی خوش ہوں کہ تیری صورت میں اپنا نانا ملا ہے مجھ کو۔ بی بی فرماتی ہیں دکھائی دے جس میں شکل سرور وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی۔ بھائی جان درپن کہتے ہیں شیشے کو، درپن کہتے ہیں آئینے کو، درپن کہتے ہیں دریا کی لہروں کو، درپن کہتے ہیں سمندر کے پانی کو، درپن کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس میں آپ نظر آتا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں دکھائی دے جس میں شکل سرور وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی، میں اپنے آنگن میں چلتا پھرتا نبی کا بچپن بھی دیکھ لوں گی۔ بی بی اکبر کو اٹھا کے اپنے بس کے دھیان میں آ گئی۔ بی بی نے ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھا، پھر اکبر کی طرف دیکھا، پھر چاند دیکھنے کو دل ہی نہیں ہوا بی بی کا۔ چاند کو دیکھ کر بی بی میرا پیتا ساری کائنات میرا پیتا ساری کائنات مٹا کے بنا سکتا ہے رب نہیں پر رب والے کم کر کے دکھا سکتا ہے۔ نعرہ حیدری پوری ہے سیدن من جدت کی ضرورت
شاہدن نمن دے دوز کی ضروری ہے ناممکن جہی گال ہے پر لجبال ہے ہون بھی بچا سکتا سردار رب تو چھڑا سکتا ہے حضرت سلمان فارسی وقت قریب آ گیا جنگ تک سن رہے سلمان امینی حالت ہے وقت قریب آ گیا قبر چلے گئے ادھر چلے گئے تجیو تقسیم کے بعد برسا واپس آ گئے علماء کو سنے تاریخیں تھے مذکر لکھی آنے لیکن اصلا آدم مومن کی خبر مبشر نبی آدم آئین سوال کی رہے مان ڈکل کا وانی محمد کو اجر کو جربات سن رہے ہو لیکن حضرت سلمان فارسی وہ بیتا سے کر کے کیا آدم ساڑھے اس تاج جس کی چوکی داری ہے میں تا اس بوہے اس زندگی گزاری ہے سبحان اللہ ساڑھے اس تاج جس کی چوکی داری ہے میں تا اس بوہے اس زندگی گزاری ہے میں گڑے جڑا نوکری تہکڑی سدا دی تو آپ کو سمجھا سکتا ہے تو سلو ہوتے ہو تو سجے ہزار کو پڑھا سکتا اکل میں دی ہے نان سیے گال تو بہت عجیبے جہ ڈرتے آ پیغمبر جھکوے سلمان دے ہون نکیبے ہوگے پیوری امیر زمانے دا تجید عجاب نصیبے کئی اج تئی دنیا آتی ہے مظلوم حسین غریبے حکم صاحب غروب غریب کوارن دے وطن ہو کے مریوے یا تو وطن چھڑا وجے تطہیر دے نوری بیڑے نے جد چھوڑے ای بندرگاہ کو تو یہ سارا پور مسافراں دا دیکھے ول ول کے سبرا کو کھڑ کے پتن تے ساحل تے آپ چھوڑی جا کے بقا مانگنے لگے جو علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے جو علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے اور خون حسین پاک کی تاثیر دیکھیے خون حسین پاک کی تاثیر دیکھیے کربلا سے لوگ شفا مانگنے لگے کربلا سے لوگ شفا مانگنے لگے اور خود تو شاہ شہیدان کی ملکیت ہے خود تو شاہ شہیدان کی ملکیت ہے کون پھر تجھ کو وہاں اعلیٰ ٹھکانے دے گا خود تو شاہ شہیدان کی ملکیت ہے کون پھر تجھ کو وہاں اعلیٰ ٹھکانے دے گا جو تجھے اپنی مجالس میں نہیں کرتا قبول جو تجھے اپنی مجالس میں نہیں کرتا قبول کیا تجھے خود کی جاگیر میں جانے دے گا
مسجد میں جانے دے گا اور ایوان اقتدار حسینی طویل ہے. یہ حکومت کوئی پاکستان پہلی حکومت ہوئی یہ 5 سال مسلمان پاکستان کی تاریخ میں بھاری تھی صرف یہ حکومت رشیال ادب کے شکل لیکن ووٹ ہی مخلوق آپ نے دیے کہ وہ آپ ہو جائیں گے ووٹ دے کے بنا چھوڑا دیوال مردے بات نعرے لا کے کرسی پر لہا چھوڑا. لیکن ایوان اقتدار حسینی طویل ہے. ایوان اقتدار حسینی طویل ہے. سانسوں پہ سلطنت ہے محمد کے چین کی. سانسوں پہ سلطنت ہے محمد کے چین کی. اللہ کا انتخاب ہے زہرا طلائلہ. اللہ کا انتخاب ہے زہرا طلائلہ. محشر تک رہے گی اسمبلی حسین کی. محشر تک اسمبلی حسین کی. بلند آواز ایک آدھا واقعہ ہے گجرا والے امام بارگاہ صاحب علیہ شریف امام بارگاہ کام نمازیں کرنے مساجد کرنے پیرنگ کرنے ہوئے کیا وجوہات ہیں کیا مطلب ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جئیں گے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جئیں گے. کچھ سوچ رہے ہیں کہ شیعہ ڈر کے جئیں گے. کچھ سوچ رہے ہیں شیعہ ڈر کے جئیں گے اور ہم اکبر و عباس کے حقدار ہیں شوکت. اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جئیں گے. اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جئیں گے. بلند آواز مشکلوں کے واسطے ڈیفرنس ہونا چاہیے. نوجوان بھائی پڑھے لکھے ڈیفنس ہونا چاہیے. مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے. دفاع ہونا چاہیے. مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے. اور کون ہے مشکل کشا یہ ڈیفنس ہونا چاہیے. سوچ ہونی چاہیے کون ہے مشکل کشا یہ جنس ہونا چاہیے. اور مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھ بستر کہہ دیا ہجرت یار. مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھ بستر کہہ دیا. بھائی اور غیر میں ڈفرینس ہونا چاہیے. بھائی اور غیر میں ڈفرینس ہونا چاہیے. بڑے سارے چھویں امام ایک شخص نے پوچھا مولا عزادار کا مقام عزادار کا مقام کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام عزادار کا یہ مقام ہے کہ عزادار ایک صاحب
تو اللہ کو ایک تصویر ثواب عطا کرے، ایک سال ادادار کا مقام ہے، بڑا مقام ہے، ادادار کا مقام ہے، پرویز نے ایک صحابی نے ایک تصویر ثواب بہت تجسس ہے، حیران ارے مولا عید صحابی نے مجلس کی نے اداداریت ماتم کاریت نوح خانیت نہ ماتم داریت ہونا ضروری ہے، نہ مجلس بیٹھا ہوا ہونا ضروری ہے، دل میں سرکار فرمائے دل میں محبت حسین ہونا شامل ہے۔ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات تمام عزاداران مولا مظلوم کربلا کی مولا جان کی محافظت کے لیے ہمارے ملک اور ہماری قوم کی دہشت گردی سے محفوظی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ جتنے عزادار مومنین و مومنات اپنی نیک دعائیں لے کر رہے ہیں، سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنة الله على آثارهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة صلوات واجب الاحترام عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا ذکر مولا حسین میں بھی بیٹھ جانے عبادت میں شمار فرمائے۔ جس مقصد کے لیے فرزند زہرا نے اپنا سب کچھ قربان کیا، خدا ہمیں اس مقصد کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا ہمیں محبت آل محمد عزاداری مولا حسین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات قبلہ آپ کا ذہن بھی ہوگا، سرکار دو عالم کی اس حدیث کے ذہن میں ہماری گفتگو جاری ہے کہ اپنی مجلسوں کو مزین کرو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ، اس لیے کہ علی کا ذکر نبی کا ذکر ہے، نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے، یعنی مولا کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اسی حوالے سے عبادت کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور آپ نے خدمت میں عرض کیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مولا نے جناب رسالت باپ نے اللہ نے علی ابن ابی طالب کو 3 عظمتیں ایسی عطا فرمائی، پوری کائنات کی دولت مل جاتی وہ میں ٹھکرا دیتا ان 3 فضیلتوں میں سے اگر ایک فضیلت مجھے مل جاتی۔ پہلی فضیلت آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ نے مولا علی کو جناب سیدہ جیسی بیوی عطا فرمائی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مولا علی کو خیبر کے دن رسول پاک کے ہاتھ سے علم عطا فرمایا۔
اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ موصوف یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کو عامل قرآن بنایا ہے. اللہ نے علی کو عامل قرآن بنایا ہے. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں. کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ جناب رسالت باب اس حدیث کے ذہن میں فرمانا کیا چاہتے ہیں. کیا مولا علی کی جیب میں کوئی موٹا سا قرآن ہوتا تھا جس کو دیکھ کر جناب رسالت باب نے فرمایا کیونکہ علی ہر وقت قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے لہذا علی قرآن کے ساتھ ہے. توجہ کیجیے گا. اور قرآن علی کے ساتھ ہے. نہیں قبلہ اگر اس چیز کو معیار رکھیں گے تو بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جو ہر وقت اپنی جیب میں قرآن رکھا کرتے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں. ہماری جیب میں بھی تو قرآن ہوتا ہے. نہیں یہ ساتھ سے کیا مراد ہے, معیت سے کیا مراد ہے. گویا سرکار رسالت باب فرمانا یہ چاہتے ہیں القرآن مع علی کہ قرآن علی کے ساتھ ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ علی عمل کرتا ہے. قرآن جو کہتا ہے علی اس پر عمل کرتا ہے. وعلی مع القرآن اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جو بھی کردار کرتا ہے اللہ قرآن بنا کے نازل کرتا ہے. جو بتا رہے یعنی جو قرآن کہتا ہے وہ علی عمل کرتا ہے. جو علی عمل کرتا ہے وہ قرآن بنتا ہے. کیا عظمت علی علیہ السلام ہے. اور اس کے ذہن میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بڑا علمی نکتہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک کا زمانہ موجود ہے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے قرآن کی 6666 آیات ہیں ان پر عمل کرنے والا مل جائے گا. نماز پہ عمل کرنے والا, روزے پہ عمل کرنے والا, حج و زکات پر عمل کرنے والا, خمس و جہاد پر عمل کرنے والا مل سکتا ہے. لیکن ایک عظمت علی علیہ السلام کی ایسی ہے, قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس پر سوائے علی ابن ابی طالب کے نہ کسی نے عمل کیا ہے نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ 28 پارہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جناب رسالت باب کی محفل میں لوگ بیٹھا کرتے تھے, سوال و جواب کرتے, باتیں کرتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات پیسے والے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فرنٹ پر بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ میں زیادہ قریب بیٹھوں, میں یہاں بیٹھوں. تو ایک شخص آتا ہے, میں میرے رسالت میں آنے کے بعد حضرت سلمان فارسی کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کر کے ان کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے. توجہ فرمائیں. حضرت سلمان کو پیچھے ہٹاتا ہے اور ان کی جگہ پر بیٹھتا ہے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب رسالت باب نے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہو پوری توجہ آخری آدمی تک انتہائی قابل غور جملہ ہے. حضرت سلمان کی شان دیکھیے کہ جو در آل محمد پر جھکتا ہے آل محمد اس کا رتبہ کی طرح بلند کرتے ہیں. سرکار رسالت باب کے چہرے پر جلالت کے اثار پیدا ہوئے. سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمانوں پر سلمان کو جانا جاتا ہے, جس طرح فرشتے میرے سلمان کو جانتے ہیں, اگر زمین والے بھی سلمان سے اسی طرح محبت کرتے اللہ کو جہنم پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. جس طرح آسمان والے ملائکہ ملکوت السماوات والارض میرے سلمان محمدی سے محبت کرتے ہیں, اگر زمین والے بھی محبت کرتے اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جنت 4 بندوں کا انتظار کرتی ہے, مشتاق ہے. یعنی ہم خواہش کرتے ہیں ہمیں جنت مل جائے اور جنت خواہش کرتی ہے کہ 4 بندے میرے اندر آ جائیں. یہ کیسا معیار ہے, یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. ہم جنت کی خواہش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جنت ان ہستیوں کی خواہش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 ہستیاں کون سی ہیں کہ جنت جن کا انتظار کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ سرکار نے فرمایا ان میں پہلا میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے, دوسرا سلمان فارسی ہے, تیسرا مقداد ہے اور چوتھا ابو ذر ہے. ابو ذر کا جنت انتظار کرتی ہے, مقداد کا جنت انتظار کرتی ہے, سلمان کا جنت انتظار کرتی ہے.
یہ ہے ان کی عظمت. اور یہاں پر کنجوسی نہ کروں, جملہ کر دوں, آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت سلمان محمدی کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے. ایک شخص آیا, کہنے لگا سلمان فارسی. چھٹے امام نے ٹوک کر فرمایا, خبردار فارسی نہ کہو, وہ محمدی تھا. جب میرے جد نے کہا کہ وہ ہماری اہل بیت میں شامل ہے تو ہم بھی تو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہماری اہل بیت میں شامل ہے, وہ محمدی تھا. اور کسی نے کہا مولا بڑے فضائل بیان کرتے ہیں, سلمان کی عظمت کیا ہے, سلمان کو کس چیز نے ایمان کے 10ویں درجے تک پہنچایا. اگر آپ اجازت دیں چھٹے امام کی زبان سے عرض کر دوں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ ایمان کے 10ویں درجے پر انسان کون سے کام کرنے کی وجہ سے پہنچتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ سلمان کی پہلی عظمت یہ ہے کہ البحر لا ينفد, سلمان علم کا ایسا سمندر ہے جو کبھی سوکھا نہیں ہوتا. سلمان معرفت کا ایسا خزانہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اور آپ کے دوسرے امام فرماتے ہیں کہ سلمان کو علم سے اتنی محبت ہے, لو کان فی الثریا, اگر آسمان علم میں بھی چلا جائے گا تو سلمان وہاں سے بھی جا کر علم آل محمد کو حاصل کرے گا. سلمان وہاں بھی جا کر علم کو حاصل کرے گا, علوم آل محمد کو حاصل کرے گا. اور سلمان کی عظمت کو دیکھیے, کتنا عظیم ہے سلمان, کتنا شکر کا درس دینے والا ہے سلمان. اب دیکھیے نا, ایمان کے 9ویں درجے والا اور ایمان کے 10ویں درجے والے مومن ایک دوسرے کے گھر آتے ہیں ایک دوسرے کی زیارت کے لیے. ابو ذر آتے ہیں سلمان کے گھر, اور یقین جانیے مومن کی زیارت کرنا معصوم کا فرمان ہے, بغیر کسی کام کے, کوئی لالچ نہ ہو, مطلب نہ ہو, صرف محبت آل محمد کی وجہ سے اگر آپ کسی کی زیارت کریں گے تو خدا آپ کا جانا قدم قدم عبادت میں شمار کرتا ہے. اور میں نے کل رات ہادی ٹی وی پہ, جہاں کا حوالہ ہو وہیں سے دینا اچھا لگتا ہے, میں نے خود حدیث پڑھی ہے, ہادی ٹی وی پر پٹی چل رہی تھی جس میں یہ معصوم کی حدیث تھی. یہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے جد حسین کی زیارت کرتا ہے خدا اس کے نام اعمال میں 70 مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. اور صحابی نے کہا اللہ اکبر, تعجب سے کہا, مولا فرمایا 70,000 حج. پھر اس نے تعجب کیا, اللہ اکبر, مولا نے فرمایا 70 لاکھ حج. ہمارے جب حسین کی زیارت کرے گا اللہ اس کے نام اعمال میں 70 لاکھ حج کا ثواب دے گا. پھر اس نے تعجب کیا, مولا 70 لاکھ حج کا ثواب زیارت مولا حسین کا. مولا نے فرمایا یہ تو عشق حسین پر منحصر ہے, تیرے دل میں جتنی میرے جد حسین کی محبت بڑھتی جائے گی خدا ہر قدم کے بدلے میں حج کا ثواب عطا کرے گا. یہ حدیث کو میں اس لیے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا تاکہ ہر مومن کو زیارت مولا حسین کی عظمت کا احساس ہو جائے, اور خدا ہم سب کو مولا حسین کے روزے کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. عرض کر رہا تھا مولا, اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک شخص کہنے لگا مولا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, میں کربلا نہیں جا سکتا, اتنے اسباب نہیں ہیں. پوری توجہ دیکھیے, مومن کا مقام کتنا بلند ہے, عزادار حسینی کا مقام کتنا بلند ہے. چھٹے تاج ولایت فرماتے قبلہ, مولا فرماتے اگر تیرے پاس اتنا پیسہ نہیں تو کربلا جا سکے, خلوص نیت کے ساتھ ہمارے کسی عزادار کے گھر جا, تو کسی عزادار کے گھر جا, کسی حسینی کے گھر میں جا, کسی علی والے کے گھر میں جا, تو اس مومن کی زیارت کرے گا, اللہ تجھے زیارت حسین کا ثواب دے گا. کا مقام کتنا بلند ہے, ہم نے مقامی مومن کو سمجھا نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ مومن کی جو عظمت ہے, عصمت ہے, طہارت ہے, بلندی ہے, رفعت ہے, عزت ہے, حرمت و افضل من کعبہ. رسول فرماتے ہیں کہ مومن کا مقام کعبہ سے بھی بلند ہے. ایک طرف مومن کھڑا ہو, ایک طرف کعبہ کو گرانا ہو, ذمہ دار ویڈیو بن رہی ہے, لفظوں کا ذمہ دار. رسول فرماتے ہیں کعبہ کو گرا دو لیکن مومن کے مقام کو نہ گراؤ. اسی لیے کہ کعبہ دوبارہ بن سکتا ہے, اگر تم نے کسی مومن کی اعانت کی اس کا مقام دوبارہ نہیں بنے گا. ہم نے تو سمجھا نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں, ایک دوسرے پر تہمت بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں نے بار بار آپ کی خدمت میں
عرض کیا حضرت سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، ہو سکتا ہے میرے مجھ سے آپ کا ایمان بلند ہو، کوئی 9ویں درجے پر ہو، کوئی 10ویں درجے پر ہو، لیکن ایک بات تو مشترک ہے، آپ بھی جس کے غلام ہیں، ہم سب اسی کے غلام ہیں. کوئی اونچی درجے پر کھڑا ہے، کوئی نیچے کھڑا ہے، کوئی سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہے. کیا خیال ہے جب ایمان کے 10ویں درجے پہ تو کوئی پہلے درجے والا بھی تو ہوگا. منظر تو سب کی ایک ہے نا، منظر تو علی ہے، مقصد تو علی ہے، پہنچنا وہاں تک ہے. ضرور نہ کر، پسند نہ کر، تکبر نہ کر. اللہ کو سب کچھ پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے. اگر عشق آل محمد سے تکبر کرنا ہے تو عبادت کر کے بتا میرا مالک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے محبت عطا کی ہے، میں اسی محبت کے صدقے میں ہمارے سارے کروا کے قبول کروا رہا ہوں. محبت کو مثبت کاموں میں استعمال کر، مومنین کی بھلا کے لیے استعمال کر، نہ کہ مومنین کو نقصان پہنچانے کے لیے. مومن کی بڑی عظمت ہے، مومن کا بڑا مقام ہے. اور یقین جانیے مولا کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، جب قائم ایمان کا ظہور ہوگا، کیونکہ اشرے محرم میں میرا دل چاہتے تھوڑا اپنے وقت کے ایمان کا ذکر بھی ہونا چاہیے. تو معصوم فرماتے ہیں جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا اس وقت مومن کی صورت حال یہ ہوگی کہ مومن گھر سے ارادہ کرے گا. مثلا مدینے میں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں نے اس سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو مومن کو ہوائی جہاز کے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، مومن کو کسی گاڑی کی ضرورت نہیں ہوگی. مومن بسم اللہ کہہ کر دل میں محبت امام زمانہ بن کر گھر سے قدم نکالے گا. ایک قدم اس کا گھر سے باہر ہوگا، دوسرا قدم مدینے میں اس مومن کے دروازے پر ہوگا. مومن کا دل چاہے گا کہ میں مومن سے بات کروں. میرا دوست امریکہ میں رہتا ہے، مومن سے آج انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، فون کال کی ضرورت ہوتی ہے، بیلنس ڈلوانے کی ضرورت ہوتی ہے. انٹرنیٹ پہ رابطہ فری نہیں ہوتا ہے، کمپیوٹر لینا پڑتا ہے، لیپ ٹاپ لینا پڑتا ہے، وائی فائی کنیکشن کرانا پڑتا ہے. توجہ ہے، یہ سارے لازمات مہیا کرنے پڑتے ہیں. چھوٹا سا تار اور پیج خراب ہو جائے تو رابطہ منقطع ہو گیا. معصوم کیا فرماتے جب ہمارا بارواں ضرور کرے گا، مومن کو نہ موبائل کی ضرورت ہوگی، نہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی، نہ لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوگی. مومن جہاں سے بیٹھ کر کہے گا السلام علیکم یا غلام، وہ وہاں سے جواب دے گا. آپ کو سنے گا بھی صحیح، سمجھے گا بھی صحیح، جواب بھی دے گا. کسی نے کہا مولا ہم کیسے یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم بھی تو چاہتے ہیں جب مولا کا ظہور ہو فوراً پہنچ جائے. معصوم فرماتے ہیں جب اذا وقت صلاۃ، جب وقت نماز آ جائے، محسن کہ حیا علی خیر العمل، عمل خیر کی طرف آؤ. سب سے پہلے جو مسجد کی طرف قدم بڑھائے گا وہی امام کی نصرت کے لیے بھی قدم بڑھائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات. نوجوانوں کے لیے ایک نسخہ ہے، مشورہ ہے. ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے. آپ کو وہ مشکل ہو، مسئلہ ہو، کسی کے دروازے پہ نہ جاؤ. پہلے بھی عرض کر رہا تھا تو اور میں تو خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں 14 رہبر عطا فرمائے ہیں، 14 معصوم وسیلے عطا فرمائے ہیں. ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے. اکیلا ہے موسیٰ نبی کلیم اللہ، 12 قبیلے ہیں. پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر موسیٰ جیسا نبی اپنے 12 گنہگار قبیلوں کو بخشوا سکتا ہے تو ہمارے 14 مل کر ایک شیعہ قوم کو نہیں بخشا سکتے. ایک قوم کو بخشوا سکتے ہیں، لیکن اپنے اندر تھوڑا جذبہ پیدا کریں. مشکل آتی ہے، ہم فلاں کے دروازے پہ جاتے ہیں. بتاؤں شرک کسے کہتے ہیں؟ بتاؤں شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کیا ہے؟ اللہ کو کسی کو شریک ٹھہرانا. آپ نے چودھری کو وڈیرے کو سلام کیا اسمیت کے ساتھ، کل کو میرے کام آئے گا، یہ سلام کرنا شرک ہے. کسی کی فوت کی ہو گئی اسی لیے فاتحہ پڑھنے گئے کہ کل کو اس کے غم میں جا رہا ہوں، یہ میرے کام آئے گا، جانا شرک. ایک غریب مومن کو ضرورت ہے، اس کو نہیں دیتے، بھری ہوئی جگہ پہ جا کر خرچ کرتے ہو، یہ خرچ کرنا شرک ہے. کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ، آل محمد کے علاوہ کسی سے جو توقع رکھے گا، ارے بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟
جو خود کسی کا محتاج ہو کسی کو کیا دے گا؟ اور یہی کو نبی پاک نے آتے ہوئے اعلان کیا تھا نا، مشرکوں کو، کافروں کو، منافقوں کو یہ بتایا تھا 360 ہے ہمارے خدا، روزی کا خدا علیحدہ ہے، صحت کا خدا علیحدہ ہے، جوانی کا خدا علیحدہ ہے، جس کی شادی نہیں ہوتی اس کا خدا علیحدہ ہے، اولاد نہیں ہوتی اس کا خدا علیحدہ ہے، کسی کو رزق چاہیے علیحدہ خدا۔ سرکار دو عالم نے یہی تو فرمایا تھا نا، میں محمد مصطفیٰ تمہاری مشکلیں آسان کرنے آیا ہوں، رحمت کل بن کر آیا ہوں۔ یہ جو 360 دروازے پر جاتے ہو یہ سارے دروازے چھوڑ دو، ایک اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ نسخہ تک آپ کے خدمت میں سرکاری صالح امام نے شاہ فرمایا کسی کو کوئی حاجت ہے نا، فلاں بندے کا پتہ چلے گا کہ وہ صاحب حیثیت کا خاص آدمی ہے، 8-10 گھنٹے اس کے بعد بیٹھے رہیں گے، بیٹھے گے یا نہیں بیٹھے گے؟ خدا نہ کرے کوئی کسی مشکل میں مبتلا ہو، مسائل ہوتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، وہ نخرے کرے گا، وہ آگے لے کے جائے گا، وہ نخرے کرے گا۔ معصوم کیا فرماتے ہیں تجھے کیا ضرورت پڑی ہے دنیا داروں کے دروازے پر جانے کی؟ اور یہی جملہ آپ کے چھٹے امام نے فرمایا تھا جب بادشاہ نے کہا تھا مولا میرے دربار میں کیوں نہیں آتے؟ مولا نے فرمایا تیرے دربار میں وہ آئے گا جو تیرا محتاج ہوگا، ہمارے محمد تیرے محتاج نہیں ہے، جو خدا تجھے دے سکتا ہے وہ خدا ہمارے محمد کو بھی دے سکتا ہے۔ مت جا کر کے دروازے پہ گھنٹوں اپنا ٹائم ضائع نہ کر، اتنا کر لے آدھی رات کو تجھے پریشانی ہو، ساری رات نیند نہیں آتی، ساری رات سوچ میں گزار دیتا ہے کیا ہوگا، مقدمے کا کیا بنے گا، فلاں پریشانی کا کیا ہوگا، صحت ملے گی یا نہیں ملے گی، اولاد ملے گی یا نہیں ملے گی۔ نسخہ بتانا میرا کام ہے، اپنی مشکلات کو حل کرانا آپ کا کام ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مشکل ہے، پریشانی ہے، اور اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی کے اندر میں ہر بندے کو تہجد کے وقت اٹھاتا ہوں، فرشتہ میرا اس نے آپ کو بلا دیتا ہے، اگر مومن اٹھنے کے بعد میری عبادت نہیں کرتا تو وہ ظلم کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ قابل غور ہے، اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر مومن میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا مالک ساری دنیا سو رہی ہے، میں تیری محبت میں بیدار ہوں، تیری بارگاہ میں جھکا ہوں، میرے اللہ میں کسی کے آگے نہ جھکا۔ اور یقین کرے میرا موضوع کچھ اور تھا، بس اس طرح دل چاہا عرض کر دوں، ہم بیگانے تھوڑی ہیں، ہم کیوں کسی کے دروازے پہ جائیں، مشکلات کا شکار ہو، پریشانیوں کا شکار ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا حدیث قدسی میں کہ میرے بندے تہجد کے وقت، اور یہ یاد رکھیے یہ نماز واجب پڑھتا ہے تو احسان نہیں کرتا، یہ تو واجب ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، یہ تو واجب ہے، نہ بھی پڑھے تب بھی واجب ہے، پڑھے کہ اللہ پر احسان نہیں ہے، اصل احسان تہجد ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو مومن تہجد پڑھتا ہے وہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب ہمارے تہجد کے وقت کچھ تیرے امام نے بتایا، تجھے خوش نصیب ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے آل محمد نے۔ اور کیا فرماتے میرے اللہ اس وقت ساری دنیا سو رہی ہے، دنیا کے بندے اور یہ دنیا کا جو دربار ہے اللہ اکبر آ گئے ہے، جملہ کنوسی نہ کروں۔ مولا کیا فرماتے میرے اللہ تیرا عجیب نظام ہے، دنیا کے بادشاہ ہے نا رات کے وقت ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان کے چوکیدار ان تک نہیں جانے دیتے، کسی کا مر گیا ہے نوکر گئے کا صبح آنا، ہمارے مالک کے ہمارے سردار کے آرام میں خلل پڑتا ہے، اٹھے گا کام کرنے کی بجائے ناراض ہوگا۔ چوتھے امام فرماتے میرے اللہ تو کتنا قریب ہے، تیری بارگاہ میں بندہ آدھی رات کے وقت آتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ، تو 10 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا اللہ۔ ایسا بادشاہ ہے کہ آدھی رات کو بھی تیرے دروازے مانگنے والوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، تیرا دربار کبھی بند ہی نہیں ہوتا، تو سوال کرنے والوں کے سوال سے اٹھاتا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کیا کہتے ہیں میرے بندے جب تو بار بار میری بارگاہ میں مانگتا ہے، مولا کیا فرماتے ہیں بار بار کھٹکھٹاؤ دروازہ کھل جاتا ہے۔ معصوم فرماتے بار بار دعا کرو، بار بار مانگتے رہو، اللہ دیتا ہے۔ وہی ٹائم جو دنیا داروں کے دروازے پہ لگاتے ہو، اللہ نے کیا فرمایا حدیث قدسی میں، اے میرے بندے رات کو اٹھ کر میری عبادت نہیں کرتا یہ تو ظلم کرتا ہے، لیکن جب تو عبادت کر کے دعا کرتا ہے، اگر میں اللہ تیری دعا قبول نہیں کرتا تو میں اللہ تجھ پر ظلم کرتا ہوں۔
اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ کس نے بتایا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. کیوں فرمایا سرکار نے کہ اپنی مجلسوں کو سجاؤ ذکر علی کے ساتھ؟ اسی لیے کہ ذکر علی بتاتا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے، اللہ سے کیسے راز نیاز کرتے ہیں. ابو دردہ روایت کرتا ہے کہ مدینے میں آیا، مدینے کے ویران جگہ پر میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی. ایسی درد بھری آواز تھی کہ میرا دل تڑپ گیا. آج ہم تو کسی کے درد کی پرواہ نہیں کرتے نا. ہمیں کیا ہے تو مرتا ہے تو مرتا رہے، مومن ہے تو کیا ہوا، میرے اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے. معصوم فرماتے ہیں ان لوگوں کو رزق کا وسعت کر دے، تو اپنے سے کم کر خرچ کر، اللہ کبھی تجھے کمی آنے ہی نہیں دے گا. تو علی کے شیعوں پہ خرچ کر، علی کا شیعوں کا جو مولا علی ہے وہ تیری ہر مشکل کو آسان کرے گا. تو غریب مومنین کا خیال رکھ، خدا تیرا دنیا میں بھی خیال رکھے گا، آخرت میں بھی خیال رکھے گا. ابو دردہ روایت کرتا ہے، تو نہیں ایسا ہے کوئی پرانا موضوع چھیڑے یا یہ موضوع ٹھیک ہے؟ بس آج میرا دل چاہا پروگرام تو کچھ اور میں نے عرض کرنا تھا، بس دل چاہا کہ اسی حوالے سے عرض کر دوں، کیونکہ ہر بندہ مشکلات کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے. ساری رات سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے کیا ہوگا. ارے تم کو بیوارث تھوڑی ہے، آنا اللہ کے دربار میں وضو کر کے 2 رکعت نفل جناب سیدہ کی نیاز ادا کر اور کہہ میرے اللہ تجھے سیدہ کا واسطہ. یہ آپ کے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے محمد کو جو مسئلہ پیش ہوتا ہے ہم اپنی دانی زہرا کا واسطہ دیتے ہیں، خدا ہماری دادی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. آپ کی مانگ کے دیکھو سیدہ کا دربار کھولا ہوا، ہمارے مانگنے کی دیر ہے، ان کے عطا کرنے میں کوئی کیسے مانگنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے. ہم تو عاری ہیں، رات و نیاز سے آتے ہیں، یہی وجہ ہے ہمیں معرفت ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ وجہ تھی سرکار دو عالم کے لوگ کہتے ہیں اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو. ارے بھائی اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اللہ تک پہنچ سکتا ہے کوئی بندہ؟ نہیں پہنچ سکتا. وہ خالق کے نور ہے، گناہگار اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ خدا کا کام ہے کہ اس نے ہم تک اور اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ آل محمد کو قرار دیا، جن میں خدا کی جھلک بھی نظر آتی ہے، انسانوں کی جھلک بھی نظر آتی ہے. اور یہ وجہ ہے صاحبان محترم کیا فرمایا نبی پاک نے؟ یاری من عرفنی فقد عرفنی، یاری من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ. یعنی تو تیری معرفت حاصل کرے گا وہ میری معرفت حاصل کرے گا. جو مجھے پہچانے گا وہ خدا کو پہچانے گا. اس کا ترجمہ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ اے لوگوں علی کے در پہ آؤ، اے لوگوں علی کے در پہ آؤ. جب علی کے در پہ آؤ گے تو علی میرے دروازے پہ لے کے آئے گا. جب میرے دروازے پہ آؤ گے تو میں تمہیں خدا کی بارگاہ تک لے کے جاؤں گا. نہیں 2-4 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے خدا. علی کی معرفت حاصل کرو، نبی کی معرفت ہوگی، نبی کی معرفت حاصل کرو گے خدا کی معرفت حاصل ہوگی. اس کی ایک اور مثال دے دوں. اسلامی مہینوں میں پہلے رجب آتا ہے، پھر شعبان آتا ہے، پھر ماہ مبارک رمضان آتا ہے. رجب و شہر علی، رجب میرے بھائی علی کا مہینہ، شعبان و شہری نبی پاک نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، ماہ رمضان شہر اللہ کا مہینہ. پہلے کس کا مہینہ؟ علی مولا کا مہینہ. علی کے مہینے کو سمجھو گے، علی کی معرفت حاصل کرو گے تو شعبان کی عظمت کا پتہ چلے گا. جب شعبان کی عظمت کا پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے. روز اسی کا قبول ہے. روزہ عبادت اسی کی قبول ہے جو غلام علی اور رسول ہے. جو ربان صاحبان یہ علی مولا نے بتایا اللہ سے راز و نیاز کیسے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. ابو دردہ کہتے ہیں میں گیا، کیا دیکھا؟ علی اس طرح تڑپ رہے ہیں کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. اور یہ جملہ کہہ رہے اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہے میں قلتی ذات ابود سفر. اے میرے اللہ علی کے پاس سامان سفر کم ہے اور آخرت کا سفر بہت زیادہ ہے. اور میرے اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا علی وہ حق ادا نہیں کر سکا. اے اللہ جس طرح
ہیں مولا کائنات کے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں اے میرے اللہ جس طرح میں چاہتا تھا کہ میرا خالق ہو علی نے ویسا خالق پایا ہے. جیسا خدا میں چاہتا تھا میرے مالک تو نے مجھے وہی خدا عطا کیا ہے اور میرے مالک جیسا تو بندہ چاہتا ہے مجھے ویسا بننے کی توفیق دے. کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاتھ کوڑا کوڑا نفرت کرتے ہیں اس چیز سے دور ہوتے ہیں چیزوں سے. ہمارے امام افضل ہیں وہ فخر کرتے ہیں نا علی امام پہ فخر کرنا چاہیے کرتے ہیں. فخر ہے علی جیسا امام ہے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ علی کو بھی ہم کو تو فخر ہونا چاہیے. علی بھی تو فخر کرے علی مولا کو بھی تو فخر ہو مولا حسین کو بھی تو فخر ہو کہ ہمارے عزادار ہیں کہ ہمارے ماتمی ہیں. اور ہمارے استاد محترم کی جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ علی اور حسین سے محبت کرنے والا اپنے کردار علم اخلاق کو اتنا بلند بنا کہ دنیا میں تو علی اور حسین پر فخر کرتا ہے. قیامت کے دن وہی اور علی اور حسین تیری ذات پر فخر کرتے ہوئے فرمانے صاحب روئے میرے مالک میں ویسے تیری بندگی کا حق نہ ادا کر سکا جیسا تو خالق ہے تو لائق عبادت ہے لائق سجدہ ہے لائق تعظیم ہے. روتے روتے علی بے ہوش ہو گئے. ابو دردہ نے سینے پہ ہاتھ رکھا دھڑکن علی بند ہے گھبرا کر آیا جناب سیدہ کے دروازے پر. سیدہ بھی اٹھی ہوئی ہے عبادت کے لیے. یہ غریبہ نظام کے لیے درس ہے کہ امور خانہ داری کرو گے یہ شوہر راضی ہوگا گھر والے راضی ہوں گے اولاد راضی ہوگی 24 گھنٹے میں سے آدھا. کریم اللہ بانیہ نے خاشیزادہ لچھایا اپنی بارگاہ کی عبادت شمار میرا اللہ بانیہ نے توفیقات اضافہ فرما عرضی سماوی والیات معفوظ فرما. میرا اللہ اس مشن میں جتنے بھی صدا ہیں تمام کی توفیقات اضافہ فرما. مظلوم کربلا کی کائنات عالم میں جتنے جتنا آزاداری ہو رہی ہے میرا اللہ حفاظت فرما. عزادار نے حفاظت فرما عزادار میں ظالمین دے ظلم کو شایدین دے شر کو محفوظ فرما. میرا اللہ سارے ملک پاکستان میں امن کا تلوارہ بنا دے. داخل خارجی دشمنوں کو محفوظ فرما. مقامات مقدسہ دے حفاظت فرما. میرا اللہ سارے وارث و ہادی دا جلزہ ہو سارے اس قابل بنا کے سب میں وقت ہے امام دی زیارت کر سکے. ایمان امام دے منتظرین کی شمار فرما. علاقہ کی موت تو بچائیں امام دے قدمہ شہادت موت نصیب بحق محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہو سارے مل کے خالی تھی کی گواہی دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت سارے مل کے جواب دے. حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنات اللہ نار بر محمد اہل بیت محمد صلی اللہ اپنے اپنے برادری قبولیت واسطے مل کے باور اللہ صلوات بیمار مومنین مومنات کی صحت و سلامتی واسطے باور اللہ صلوات. ایک دفعہ اپنے اپنے واجب سمجھنے اپنے بار میں حاضر ہے ظہور دے تاجیل واسطے باور بسم اللہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا
والسلام الصلاة والسلام على أشرف المبشرين والمنذرين أنيس الفقراء والمساكين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد میں پیادہ مال بنی ندی بجڑی دا تے نہیں واقعہ سمان جیاندہ جی رات بھی رونیاں ہے وہ لنگری ہے جیندانی بھی رونیاں تے جیڑی ول ول پچھے آئی رضانی تو کوئی حال میرے پترانا بی بی آتی میں خواب لکھے تو کس گیا ہے بیا بیدا جولال ولعنت الدائم علی قوم الظالمین من يوم نهار إلى قيام يوم الدين أما بعد فقل بسم الله الرحمن الرحيم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الصلوات مالک والی عظیم عبادت اپنی باری فرمائے اجازت ہے میرا تھوڑی دیر واسطے محمد ہے بیت محمد صاحب کے قرآن پڑھیں ساڑھا موضوع جاری ہے کہ 40 سال نبی توحید بچاؤں تو پہلے اپنا آپ منوایا مشرکین آکیا تو صادق بھی ہیں تو امین بھی نہیں میری 40 سال نبی کو صادق امین منتے رہے 41واں سال چلے ہے نبی دے ہوئے دو دشمن ہو گئے یہ دشمن کیوں ہیں کہ نبی توحید پہنچائیے نبی یہ فرمائے کہ لا منات اللہ یہ جلے تسا خدا بنائے اے خدا نہیں خدا وحدہ لا شریک ہے لم یلد ولم یولد ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اس تو بغیر کوئی لے کے عبادت نہیں اس سے اللہ نو جھکو او لوگ جڑے نبی کو صادق امین منندے ہیں وہ ہے نبی دے دشمن ہو گئے تے اس تو معلوم ہویا انہاں دی دشمنی محمد نال نہیں دشمنی خدا نال اینے پتھر لگے میرے نبی کو آج رات دے ویلے غلاف کعبہ نو ہاتھ سے نپ کے نبی خالق کی بات میں چل کے پالنے والے میرے کو ملے تھے میں دیکھو مناؤں لگا میرے دشمن ہو گئے حکم خدا ہے میرا حبیب تے کو تو منے نے تو اپنا منوا اور نبی جواب دیتا ہے نبی خالق کی بات میں چل کے پالنے والے میں اس کے منن والے دلالت کرے نہ جڑا میں محمد کو مننے تے اللہ تعالی اور قریب فرمایا میرا حبیب اگر تیرا ہی فیصلہ میرا فیصلہ سنو قیامت تک میں اسے مننے والے سے لعنت کرے کان جا میں اللہ کو نہیں تے محمد کو نہ
پالنے والے جانتا تو بھی ہیں جو میں ارادہ لے کے آیا کریم فرمایا میرا حبیب انتظار ہے کہ وہ نبی جنہیں صدقے جنہی محبت میں کائنات خالق کی ہے میرے تو کچھ منگے میرا حبیب تیار کیا نہیں میں یاسین بنایا میں تک مدثر طٰہٰ سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین تیار کیا نہیں میں تک بنایا میں اللہ کو بھی انتظار ہے میرا محبوب میرے تو کچھ منگے میں کو عطا کرا پالنے والے پھر جانے میں کو عطا کر کریم فرمایا نہیں تو پلے سے میں قرآن پڑھے سے تاکہ قیامت تک آنے والی مخلوق کو پتہ لگ بنے کہ حضرات ویلے نبی منگیا کیا ہے تے اللہ عطا کیا ہے نبی جو منگیا اے منگیا کو رب ادخلنی مدخل صدقوں واخرجنی مخرج صدقوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا پالنے والے میرے کو منندے ہیں میں تین کو منوانا لگا میرے دشمن ہو گئے اور میں کلے دا کام نہیں واجعل لی تو میرے واسطے بنا من لدنک اپنی طرف سلطانن ایک طاقتور نصیرہ مددگار جڑا میری مدد کرے ایسا طاقتور سلطان ہوئے جڑا تیرا وے بھی اپنے گل پاوے میرا وے اپنے گل پا کے میری توحید تیری توحید منواوے میری رسالت منواوے یہ دنیا ذات تشریف فرماؤ اللہ تو نبی مدد نہیں مانگی واجعل لی تو بنا میرے واسطے ملت ان کا اپنی طرف سلطان طاقتور نصیرہ مددگار اللہ تو مددگار مانگی کریم فرمایا ٹھیک ہے مددگار تیار ہے بس تیری انتظار ہے تو منگیں میں عطا کرا بالے والے ایسا مددگار ہوئے جڑا میرے نال نال رہے حکم خدا آیا میں انہوں مدر اللہ جائے بنا کے پہ بھیجے نا تو آدھے نا میرے نال نال ہوئے وہ ایسا ہے مددگار اگر تے کو ضرورت ہو سے تیرے نال ہو سے اگر پردے دے اندر میں کو ضرورت ہو سے تو میرے حکم خدا ہے میرا حبیب اس تیرا اور میرا غیر اپنے گل پا کے حفاظت کرنی ہے توحید بھی رسالت بھی اور تیرا میرا معاہدہ ہو گیا ایک دن آنا میں تیرے کو سنیا چ بھیجے سا پیغام چ بھیجے سا ماحول بننے سے اساں تمہیں مل کے اس دی ولایت بننے سے مکہ دی ہجرت بعد نبی مدینے کے انتظار چند لوگ نبی حج تے ونجے تے جاؤ جل نبی اعلان کی حج دا 80,000 بندہ مدینے کی چلے نبی دے نال یمن چن جناب امیر المومنین جناب علی دے نال لوگ ہیں سنی مورخ لکھتا ہے 1,40,000 بندہ قوم غدیر کے میدان اکٹھا ہوئے ہوں اللہ پیغام بھیجے سدیہ وہی بھیجے میرا بھی بہترین موقع بن گیا یا ایھا رسول ہے میرا رسول بلغ ما ہن ابلاغ کر کے شری ما انزل الیک کا میرا پیغام جڑا تیرا میرا پیغام ہو چکا ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہوں اسی مل کے دونوں مل کے اس دی ولایت منوائیے اگر ایک کام نہ ہویا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ یہ میں سمجھی رسالت کا بھی کوئی نہیں واللہ یعصمک من الناس میرا حبیب اللہ تے کو لوگاں دے شر تو بچے سی ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اے مسئلہ یہ دا ثقیل ہے جڑا اس دا منکر ہو گیا کافر انکاری کو آدھے نا جڑا کافر ہویا چاہے ہن کافر اسے موقع دے ہوئے چاہے پسند پسند آپ کے پھر کافر ہو جائے
اس نے ہدایت مرنے اللہ انہوں ہدایت نہیں کرنی. اور پیغام کیڑا ہے؟ پیغام ایڈا اہم ہے. اگر نبی نہیں پہنچے گا حکم و علم تفعل فما بلغت رسالتہ. ایویں سمجھی رسالت دا کام ہی کوئی. اے نماز سورے نماز پڑھتے، روزے کا پیغام رہ گیا، روزے دار ہم حج تازہ کر کے پیانے، زکات نہیں منا لے، پھر پیغام ڈیر ہے. اور نبی یہ پیغام کس وقت پہنچائے، کس انداز میں پہنچائے؟ یہ پیغام نبی 10 ہجری 18 ذی الحج مقام خم غدیر جب میں غفیر تازہ تازہ حاجر ہجوم میں حیا علی خیر مادی دھوم میں ہر خادم مخدوم میں جب کہ عرب ریگستان چٹیر میدان بغیر صاحبان زیر آسمان حکم یا رب رحمان جاؤ جبرائیل بروان رکو محمد علان راج والا فرمان کرو علی دی ولایت رائے. کر کے بیٹھے مولانا کو سلام اتنا نہ رہے کم از کم جائے نیندر پہ کریں چھڑکی نکل ہو جائے میں بیٹھا کے کم ضرور کھا مجلس عظیم عبادت ہے تھوڑی ذرا جا کے. اور یقیناً اگر کوئی بات ہے تقریر ہے جا کے نہ سنی وجے انہاں لوگوں نے ان بیڑا خراب کیتا ہے جڑے نبی دی محفل رہ کے نہیں کریں گے. انہاں کو پتہ نہ لگا کہ نبی آخر کیا ہے، فرمایا کیا ہے، عمل کیا کرنا. کرو علی دی ولایت دا علامہ رحمۃ اللہ مولانا غوری کی رحمت فرمائے. کوئی تو میں جان جس میں ہر بوڑھا جوان کوئی خوش کوئی پریشان، جس میں ہر بوڑھا جوان کوئی خوش کوئی پریشان. اور برمیان میں کہتا ہوں اس گرمی کی شدت میں، اس دھوپ کی حدت میں، اس پیغام کی جدت میں اس وقت خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ہوگی جب کوئی نبی کے دل میں اترا اور کوئی نبی کے دل سے اترا. فرمایا سلیمان جی سردار دو جہان اچھی جگہ پہ کھڑے ہوتے اعلان کر حیا علی خیر العمل. اے یہ عمل خیر ہے جڑے اگر گزر گئے نا واپس آ پیچھے رہ گئے انتظار کر. اے جڑے نا سجے کھبے نہ سامنے کھڑا کر. سارے کٹھے ہو گئے، سب کٹھے ہو گئے، سارے کٹھے ہو گئے. نبی نو جس تے یقین ہا کہ اعلان سنے بغیر نہ سوے سن اس نے حکم دیتا اپنے اپنی سواری تو پلان لگو. کیوں؟ نبی جانتے ہیں اعلان سنے بغیر نسن بعد سے سانو پتہ کہ ہے نبی آخیا کیا ہے. ہر شے برداشت کرے سن اے بن سکتے نہیں کہ انہوں نے سواری کے پلان میرے کھلے پلانا کا ممبر بن رہا پلانا دا. جبکہ نبی ہوئے جہد صدقے کائنات دی فکر پیغام ہوئے جن نبی نہیں پہنچے گا قریب پر میں دے نبوت رسالت دا کام ہی کوئی نہیں ہوئے. سلیمان ابن داؤد واسطے تخت بلقیس آ سکتا ہے ایک سلیمان نبی سردار نبی ہیرے جواہرات دا ممبر منگوا سکتے ہیں، جنت کے ممبر نبی منگوا سکتے ہیں، لیکن اٹھنے پلانے دا کیوں؟ فعل الحکیم لا یقبل حکمت، حکیم دا فعل حکمت خالی ہوتا نہیں. نبی مزاج شناس ہیں، نبی جانتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جڑے بخن بخن آپ کے بال مقرر نوکے پہ سے بھلا بھی کوشش کرے تھے، لیکن میرے نال نوے بھی ساتھ ایسے لوگ ہیں جڑے اٹھا دے بال لگے ہیں جڑا بھی اپنے سواری دے پلان رکھتے ہیں والے ہیتے ہیں. انہیں دے ذہن وچ گال گھوم ویسے کہ پلانے تے کھڑے ہو کے نبی کچھ فرمایا پلانے نبی بات تیار گھبراتے نہیں ترائے دن نبی پہلے دن کے قدم رکھنا شیر ختم
دوسرے دن پہ قدم رکھ کے کفر ختم، تیسرے دن پہ قدم رکھ کے نفاق ختم کرن واسطے پلانا میں منبر تے جلوہ فکر فصیح و بلی خطبہ ہے مولا فرمایا آج کی عربی مجمع تے امیر نو غریب تے گورے نو کالے تے سسر نو بڑے دیر نال پہنچے رشتہ داری نہیں، قانون قدرت رشتہ داری نہیں، تے تابعداری کا مسئلہ مثل تانبہ تو نہیں سورج آگ وساریا 1,40,000 سورج معلوم ہوتا ہے، تازے تازے روڈ ہیں، سورج کی تپش تو پاؤندی ہے مثل تانبہ زمین ایک بندے 3 گھنٹے دا خطبہ قوم غدیر دا نبیوں دے سلطان دا ایک بندہ اٹھ کھڑا ہے اللہ دا نبی وہ کام کیڑا ہے جن واسطے سامنے روکے گئے فرمایا یا علی یا علی علی اٹھے پہنچے جتھے نبی موجود ہیں بعض بغلے اتنا بلند کیتا کہ بغلہ دی سفیدی نظر آن لگی ایک اور موقع دا احسان ہے کس موقع دا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان ہے احد دا میدان ہے میرے نبی نے 2 دن شہید ہیں شیطان منادی کا دیتے قد کو تیلا محمد ادھابو محمد اٹھنی تو تھوڑی دیر واسطے زمین تے آنے ادو منادی ہو گئی ہے قد کو تیلا محمد ادھابو محمد قتل ہو گئے بھائی منہ لیکن قرآن نے اللہ کے نبی پر میں نے واپس ہو مزندہ ہم میدان ہے کہ آواز اندو ہے نبی پر میں نے واپس ہو شیطان علیہ بھائی منجو نبی پر میں نے واپس ہو شیطان علیہ بھائی منجو پوری توجہ نبی پر میں نے واپس ہو شیطان علیہ بھائی منجو پھر کیویں ہو سکتے ہیں بھجن علیہ شیطان کی آواز سنی ہے نبی کی آواز نہیں میدان ہے کہ آواز اندو ہے نبی پر میں نے واپس ہو شیطان والے بھائی ہونے تے بھجن والے بننے اینی بننے نہ اپنا گھر اقرار کرنے تو میں نے واقعا دا حق حاصل لینا آواز آتا 2 ہیں میں پڑھتا کرنا میرے پیچھے آگے کوئی بندہ پڑھنا شروع کر دے ہر بندہ سمجھ سے چاہے باہر کھڑے چاہے اندر بیٹھے ہر بندہ ایک پڑھا والا ایک نہیں 2 کھڑے چاہے آواز مخلوط ہی ہو گئے پھر کیویں ہو سکتا ہے انہاں کو دی آواز سمجھ آ گئی نبی دی آواز سمجھ نہیں ہے پھر حق حاصل ہے میں آکھن دا جس بندے نو جس آواز نال محبت ہے اسے تے عمل کیتا بھجن والے بننے دوجھے دے ہیں جب نبی دورین کی نماز پڑھا رہے انہیں سلام کیتے نبی سلام کا جواب دیتے نبی فرمائے کتے گئے ہیں اللہ نے یہ قواعد امام بس قتل ہو گئے نبی فرماؤ تو شیطان بھی آواز بجن اللہ نے نصر سمجھے جبرائیل دی آواز اے میں گزارش کی تھی پہلے بھی ضروری نہیں ہر ظرف چالے محمد مبدت ہے اسے ظرف چاہیے کہ ظرف پاک ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رشتے نہ قریب آئی نہیں سکتا اسے ظرف جڑا ظرف پاک ہو سے آل محمد کی مبدت آنی ہے لیکن اللہ عقل تے تھوڑا جا سوچ قیامت تک وہ بندہ دین کا ہاتھی بانی نہیں سکتا جڑا شیطان اور جبرائیل کی آواز فرق نہ پتہ ایک کونے پہ لڑتا عمران کا چاند نبی کی آواز پہنچی ہے واپس آؤ میں زندہ ہوں ٹوٹی تلوار ہاتھ سے کیلا واحد میدان ہے کہ امیر المومنین ہے تو کافی تلوار ٹوٹے اور فرشتے خالق دیوار کے چرچ کیتے پالنے والے سارے نس گئے وہ بچ گئے جس وقت دعا منگیا واج علی ملت ان کا سلطان نصیر مددگار رہ گئے باقی نس گئے اس دے بھی تلوار ٹوٹ جا پہ کوئی ایسی تلوار ہویا نہ ٹوٹے ہا نہ ٹیڑھی ہویا اللہ نے سورہ حدید ایک قصیدہ پڑھا وانزل الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب قبلہ تشریف فرمائے کریم فرمائے اللہ فرمائے میں لوہے کو نازل کیتا ہے ادھر سختی رکھی لوگوں واسطے فائدہ رکھا وليعلم الله من ينصره دی ضمیر اللہ دے پاس دی ویندی ہے کریم فرمائے اس میدان میں اللہ دیکھنا چاہنا کون اللہ دی مدد کرے گا کریم فرمائے جو میرا نبی دا مددگار ہے نبی دا نہیں میں اللہ دا مددگار او فرشتہ جڑا جناب آدم
تو لے کے خاتم تک توحید دا پیغام لے کے. توحید دا پیغام کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی لے کے عبادت نہیں مگر اللہ ہے. یعنی جبرائیل کی بجن حق دے واسطے لا اور اللہ دا ہونا ضروری ہے. جبرائیل ذوالفقار لے کے جب میدان پہنچے ایک ہستی نہ رہی ہو سکے لا فتح الا پیغام بتایا نا لا الہ الا اللہ وہی کھڑا ہے. لا فتح الا علی لا خیر الا ذوالفقار. ذوالفقار ہاتھ جڑے امیر المومنین خاصیت ہی ذوالفقار کی. نیام سواگر نیام تو پہر نکلے 2.5 گز جب دشمن تے حملہ کرتے ہیں 70 گز. ذوالفقار ہاتھ جلے کے امیر المومنین اتھا پہنچے جتنے نبی موجود ہیں. بلان کیتا اتنا بلان کہ بغلہ میں صبح بھی نظر آنے لگی. فرمایا او شیطان بکواس بند کر اب تو تیرا محمد نہیں بلکہ آدھا محمد. کیونکہ پھر مسئلہ معصوم ہے کہ ترائے جہارے امیر المومنین اللہ دے گھر اس مہمان رہن لیکن اکھاں نہیں کھولیا. اکھاں کھولیا کدھا نے جڑا نبی دے ہتھوں تے آئے. اور اس روز دے میدان اس وقت تک نبی اکھاں نہیں کھولیا جب تک علی دے ہتھوں تے نہیں آئے. اکھی کھول کے نبی فرمائے اے یا علی باقی تناس گئے تو تسا میرا امام بھی علی ہے کلام بھی علی ہے. آج کی دیا کا باتوں بعد ایمان اللہ تعالی بھی جڑا تیرے جیسے نبی کو چھوڑ کے بھائی میں صاف ستھرا کافر ہوندا ہے. اللہ تعالی بھی بھجن والے ہو رہا میں ہو رہا بھجن والے ہو رہا میں ہو رہا. نبی فرمایا یا علی اج میرے دشمن میں نو بلند کر کے میرا اعلان طے کیتا ہے ایک دن حسین تیرے دشمن تے کو بلند کر کے تیرا اعلان ہوئے. اگر اس گھرانے کی عظمت لوگوں نے سمجھ چاہے ہاں علی شہنشاہ دی میاں کربلا دی جگہ چلو جنا رہے تیرے رون دے آتن اور ممبر ہوا ہے اللہ کے دین کی خاطر ان کسی نبی نے پوتر نہیں رلے جی علی دیاں رل گئے. اور آپ سنیا ہے کہ قاضی شریف کے حوالے کر کے اپنے پوتر ٹر گئے جناب مسلم شہید ہو گئے. جناب مسلم بے دردی نال مسلمان جناب مسلم شہید کیتا. قاضی شریف کے گھر دے وچ جناب مسلم دے فرزند رہن. دوسرے دن اعلان ہو گئے کہ مسلم کلا نہ ہا مسلم دی جوڑی نال ہے. اس ظالم اعلان کیتے جس گھر وچ ملے اس گھر میں ختم کر چھڑو اور جڑے گھر والوں قیدی بنا کے گھندا ہر بندہ خوف زدہ ہے. شہر کے چارے پاسے ناکے لگے. قاضی شریف خوف دے مارے باہر نکلے. ڈٹھا ایک بندہ ہے جڑا دیوار دے نال کھلو کے پیشانی دیوار نال لا کے روندا کھڑا ہے. سوال کیتے سارا کوفہ خوش ہے. روندا کیوں ہے؟ قاضی دے پاسے منہ کر کے آدھے اللہ دے نام دے انصاف کر کیا اساں نبی دے متھے لگ سکسو جو کچھ اساں جناب مسلم دنال کیتا ہے کہ جنی لاش بھی دفن کہیں نہیں کیتی. آج عید دی جمہار ہے اور مسلم دی لاش کوفہ والے لوگاں دے بچیاں دا کھڑاونا بنیا ہوا ہے. کئی ویلے کئی بازار کئی ویلے کئی بازار آلے واقعی تو اس گھرانے دا درد رکھ دیں.
مسلم دے یتیم میرے گھر چن وہ ایڈا طریقہ اپنا میں ہا مسلم دے یتیم مکہ پہنچ وجن ہا یہ پھر صبح دی نماز تو بعد اس جگہ پہ مسلم دے فرزان پہنچا میں کل اتھوں ایک قافلہ پہ گزر دے جائیں سیدھا مکہ بجنا ہے اگر قافلے دے ٹائم تک پہنچ گئے جناب مسلم دے یتیم میں وعدہ کریں نا کہ ماں کو جیندے وجہ مل سکتے اللہ وہ وقت ہویا قاضی شریف اپنے پتر دے حوالے کیتے شہزادے ون فلا مقام تے قافلہ پیاں قافلے نال ملا چھوڑیں اے مکہ پہنچ گئے سن ماں مل گئے سن ازادار اور جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے قاضی شریف کا پتر لائے کے ٹری ہے یقیناً صاحب اولاد بیٹھے ہو جنہاں دی چھوٹی اولاد ہیں ایک دی عمر 5 سال ہے ایک دی عمر 7 سال ہے جوان دے اور بچے دے ٹرانے فرق ہوندا ہے ایک تیزی نال قاضی دا پتر ٹران دے تے مسلم دے یتیم نال نال دوڑ دے ازادار ایک ایسے مقام تے پہنچے جے سید بیٹھے ہو میں نے واسطے سو قاضی دا پتری گزر گئے بڑا شہزادہ چپ کر کے گزر گئے لیکن چھوٹا شہزادہ بہ گیا زمین دے بیرا عقل مار کیا کہ ویر آندہ کیوں نہیں قافلہ نکل ویسے رو دیا دے ویر کیا کہیں بابے کو نہیں مل رہا آنے سارے بابے نراشے مجھا میں بھئیے ازادہ روکی ہاں بچہ ہے قافلہ پہلے گزر گیا شہزادے بعد پہنچے آنے کہیں ملے بڑا شہزادہ کیوں نراش تے ڈھانڈا قاضی دا پتر اٹھا ویرا کہیں ملے چھوٹا شہزادہ کیوں نراش جیندے رہو مظلومہ دا کام سامان واسطے کبے گالے چوا دے ٹور ونجو میرا بچڑا تواڈا اللہ محمد میرا بچڑا اے شہر چھوڑ ونجو اگر اتھاں کوئی کلہا قتل ہو ونجے ان کو کفنی کوئی نہیں دلتا ٹور پانی شہزادے قافلہ پہلے نکل گیا ہا اس دوڑ میں کھا کیا کہ سامنے قافلہ پہ ویندے دوڑ دے ونجو کہیں دے پہنچ دے سو ازادار اور دوڑ دے ویندے آن شہزادے یا بڑے شہزادے مڑ کے نٹھا ہے تو چھوٹا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بنی کڑی ہے کربل میں دارستانی قیدی بنی کھڑی 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 ہے کربل میں دارستانی بھولے گی کیسے زینب ہے بادت نبی جو کی ہے امت نے مہربانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں دارستانی 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 بھولے گی کیسے زینب ہے بادت نبی جو کی ہے امت نے مہربانی
قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی 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 پابند رتن زینب چادر بھی نہیں سر پہ ٹوٹی ہے قیامت یہ زہرا کے بڑے گھر پہ حجاب ہے حجاب ڈلی جب شام تھی تو زینب نے کہا اے میرے وفا وفا کے شہنشاہ تو کے غیب سے کرو ہم پہ نگاہ رتن پہنے ہوئے کھڑی ہوں بیریدہ اے میرے پر بلند میرے سر کی ردا ہے تو ہی آسرا میرا پردہ بنا حجاب ہے حجاب ہے حجاب ہے حجاب بازو بندھے ہوئے ہیں حیدر کی بیٹیوں کے ہے شام کو روانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی کربل نہ گئی بی بی بیٹھی ہو مدینے میں خیبر چھی لگی کیسے تیرے بھائی کے سینے میں جوان ہے جوان شفیع مصطفیٰ وزیر مرتضیٰ 18 سال ہے کبر کے میں پلا کفی نے ناز سے تجھے جمع کیا خدا کے واسطے اپنی ناز کا حسین السلام یہ دیکھ پائے گا جوان جیسے سینہ کا دوسرا مہندی مستقل گلا کیا دعا ماں کے دیکھتی ہے تیرا راستہ جوان ہے جوان ہے جوان ہے جوان مر جائے گی سغرا تو ہے زینب نے جب سنائی اکبر کی یہ کہانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی 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 زہرا بھی دعا دیتے مولا سے اجر ملتا اس کام کے صدقے میں فردوس میں گھر ملتا رباب ہے رباب وہ تیرا لاڈلا مجھوم کربلا لیکن تازگی وہ جیسا چھوٹا دیار گھر میں نہیں پانا ملا جگہ پھر سے انہیں نہ پاہا ہے تیرے لوگ اور یہ لاڈلا کمی کرم گئی بلندی ہو پڑا رباب ہے کربل میں مسلمانوں ہے اصغر کو پلا دیتے دو گھونٹ اگر پانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی 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 قیدی بیمار سید آنکھوں سے لہو جاری زینب کی اسیری پہ رویا ہے رات ساری سجاد ہے سجاد رجینے بے قرار بیمار نوجوان وہ بوڑھا سا جوان وہ غیرت کا
کہاں چلا ہے شام کو لٹا کے آشیاں گلے میں ڈال کر وہ تو کیا گرا دکھانے چل پڑا رہت کا نشان رویا ہے خون کیوں بیمار طالباں سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد بھولا نہ مرتے دم تک ہے کر کر کے یاد رویا اکبر کی نوجوانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی 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 سیدانیوں نے کھولے کیسے گھروں کے تالے جو ڈر گئے تھے سغرا بیمار کے حوالے بیمار ہے بیمار بیمار سغرا جب یہ زہرا اکیلا چھوڑ کر کہاں اکبر چلا مجھے تو ہی بتا میری ایک ستا پاؤں کو تھام کے بیٹھی رہی ستا کنا کی کرتا ہے کرتی ہے یہ ہوا کنا بھائی پیتا اکبر کو نہ دیا بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے بیمار آواز پھر ہوئے نہ ہے سادات کے گھروں کی ایسی ہوئی برانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی یا حسین شاہ حسین یا 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 بیرام رات ہوتی رہی کلام بھیڑ بیرام رات ہوتی رہی کلام بھیڑ بیرام رات ہوتی رہی کلام بھیڑ بیرام رات ہوتی رہی بڑی دریا سے نماز ہوتی رہی کلام بھیڑ بیرام رات ہوتی رہی کلام بھیڑ بیرام رات ہوتی رہی اے ویر بھیڑ دے بادو تے سر کو چڑ دریا اے ویر بھیڑ دے بادو تے سر کو چم دریا اے ویر جگر دے تو کو چلے گئی جگر دے تو کو چلے گئی قرآن بنی دریا کے نماز ہوتی رہی کلام بھیڑ بیرام رات ہوتی رہی کلام بھیڑ بیرام رات ہوتی رہی کلام بھیڑ بیرام رات ہوتی رہی حسین ڈور اجے ویلے پاکے گھر نو حسین ڈور اجے ویلے پاکے گھر نو دکھی سکے ناوی نو فکر
نماز ہوتی رہی کلام بین برامان دی رات ہوتی رہی کلام بین برامان دی رات ہوتی رہی کلام بین برامان دی رات ہوتی رہی اے رات یارا دی آئی تے سینگاہ دی بنی اے رات یارا دی آئی تے سینگاہ دی بنی مکر فرات دگا دے گسد مرے مکر فرات دگا دے گسد مرے قرآن پڑھی نارے آتے نماز ہوتی رہی کلام بین برامان دی رات ہوتی رہی کلام بین برامان دی رات ہوتی رہی اے ویر بین دے بازو تے سر کو چومے داریا اے ویر بین دے بازو تے سر کو چومے داریا اے بین ویر دی گل دے کو سے لے رہے بین ویر دی گل دے کو سے لے رہے قرآن پڑھی داری ہاتھے نماز ہوتی رہی کلام بین برامان دی رات ہوتی رہی کلام بین برامان دی رات ہوتی رہی کلام بین برامان دی رات ہوتی رہی حسین ڈور اجے ویرے پاکے اصغر نو حسین ڈور اجے ویلے پاکے اصغر نو دکھی سکینہ نو ویکھ روندے رہے چیدہ ذرا ہاتھ سینے تو چاہ اکبر میں کٹنا ہے پل بھر چیدہ ذرا ہاتھ سینے تو چاہ اکبر میں کٹنا ہے پل بھر چیدہ ذرا ہاتھ سینے تو چاہ اکبر میں کٹنا ہے پل بھر چیدہ ذرا ہاتھ سینے تو چاہ اکبر میں کٹنا ہے پھل بھر چیدہ ہاتھ سینے تو چاہ اکبر میں کٹنا ہے پھل بھر چیدہ ذرا ہاتھ سینے تو چاہ اکبر میں کٹنا ہے پھل بھر چیدہ ذرا ہاتھ سینے تو چاہ اکبر میں کٹنا ہے پھل بھر چیدہ ذرا ہاتھ سینے تو چاہ اکبر کل صاحب رضا سلطان ہمیں کل صاحب رضا سلطان ہمیں نہ میں تو زخم لگا اکبر میں کٹنا ہے پل پل چیدہ ذرا ہاتھ سینے تو چاہ اکبر میں کٹنا ہے پل پل چیدہ ذرا ہاتھ سینے تو چاہ اکبر میں کٹنا ہے پل بھر چیدہ ذرا ہاتھ سینے تو چاہ اکبر میں کٹنا ہے پل بھر چیدہ ذرا ہاتھ سینے تو چاہ اکبر تینو کانڈے تے چاہ کے لے چلیا میرا لال ذرا گھبراویں نہ ایک گل بابے دی یاد رکھی خیمہ وچ زخم وکھاویں نہ تیرے پالن والے مر جائے گے تیرے پالن والے مر جائے گے
पिता जख्म जे अपना विखाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर धन कांडे पे के ले चलिया मेरा लाल जरा घबरावे ना एक गल बाबे दी याद रखे गैमान च जख्म विखावे ना तेरे पालन वाले मर जाएगी तेरे पालन वाले मर जाएगी पिता जख्म जे अपना विखाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर करबल दी तपदीर ते जदों अकबर ने आराम किता शबीर ने पुत्र नवा के आए जदों कात दयान सलाम किता अख बंद ना कर उठ पढ़ ले तू अख बंद ना कर उठ पढ़ ले तू सत भैन दा हुन गया अकबर मैं करना है पल भर चीदा कुल बाबरदा सुल्तान हमें कुल बाबरदा सुल्तान हमें ना मैं तो जख्म लुकाय मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर करबल दी तपदीर ते जदों अकबर ने आराम किता शबीर ने पुत्र नुआ के आए जदों कात दयान सलाम किता अख बंद ना कर उठ पढ़ ले तू अख बंद ना कर उठ पढ़ ले तू खत भैन हो गया अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर कुल बाबरदा सुल्तान हमें कुल बाबरदा सुल्तान हमें ना मैं तो जख्म लुकाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय अकबर तेरा रब ने शान वधाया है ये गल करना चाहता है पिता दुनिया के अल्लाह अकबर दी जद पाक सदा हर दैन दे विच आ जांदा है हर दैन दे विच आ जांदा है भगवान ख्याल तेरा अकबर मैं करना है पल भर चीदा जरा हाथ सीने तू चाय कुल बाबरदा सुल्तान हमें कुल बाबरदा सुल्तान हमें ना मैं तो जख्म लुकाय अकबर मैं करना है पल भर चीदा हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन लिखो है या हुसैन या हुसैन या हुसैन
یا حسین یا حسین یا حسین گاڑی دے کہنی رب دے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں تبلیغ تڑی دے بیڑے کو تبلیغ تڑی دے بیڑے کو معراج کراوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں 1400 میل دی منزل وچ سجاد رکھوں سمجھاوݨ ہے 1400 میل دی منزل وچ سجاد رکھوں سمجھاوݨ ہے کر کئی گھنٹے دربار دے وچ ہمشیر قیام دساوݨ ہے کر کئی گھنٹے دربار دے وچ ہمشیر قیام دساوݨ ہے آذان اکبر سمجھے سی میں آذان اکبر سمجھے سی میں سجدہ سمجھاوݨ ویندا ہن نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں تبلیغ تڑی دے بیڑے کو تبلیغ تڑی دے بیڑے کو معراج کراوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں جو ابراہیم ڈٹھا نانا ہن تائیں خواب ادھورا ہے جو ابراہیم ڈٹھا نانا ہن تائیں خواب ادھورا ہے قربانی والی آیت دی تفسیر کو کرنا پورا ہے قربانی والی آیت دی تفسیر کو کرنا پورا ہے ای آیت دی تکمیل کیتے ای آیت دی تکمیل کیتے میں قربان ویندا ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں تبلیغ تڑی دے بیڑے کو تبلیغ تڑی دے بیڑے کو معراج کراوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ ویندا ہاں ہن رب دے حوالے نانا سائیں میں دین سکھاوݨ
1400 میل دی منزل وچ سجاد رکھو سمجھاونا ہے 1400 میل دی منزل وچ سجاد رکھو سمجھاونا ہے کھڑ کئی گھنٹے دربار دے وچ ہم شیر قیام دساونا ہے کھڑ کئی گھنٹے دربار دے وچ ہم شیر قیام دساونا ہے آذان اکبر سمجھے سی میں آذان اکبر سمجھے سی میں سجدہ سمجھا